السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج سب سے پہلے جو سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کیا ہے بلدیاتی نمائندوں سے کراچی میں۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ نیا سال میں کراچی میں مناؤں گا اور آج یہاں موجود ہوں، لیکن جو اہم بات اس خطاب میں پورے میں تھی وہ تھی بلدیات کے حوالے سے، اور ہم بار بار ڈسکس کر رہے تھے کہ جی بلدیاتی انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، بار بار کچھ نہ کچھ بات سامنے آتی تھی کہ جناب سیلاب آ گیا ہے، بارشیں ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے اور دیگر مسائل ہیں۔ 6-7 بار ملتوی ہوئے بلدیاتی انتخابات۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے، اور خاص طور پر مخاطب کیا انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو۔ انہوں نے کہا کہ جناب بہت ہو گیا، ہمارے نمائندے میں جانتا ہوں کہ بار بار ملتوی ہونے سے تھک چکے ہیں اور بار بار اتنی زیادہ محنت یہ کر چکے ہیں کہ مزید ان سے بھی انتظار نہیں ہو رہا، تو آپ اب ہر سازش کو ناکام کرتے ہوئے 15 جنوری کو الیکشن ضرور کرائیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس پر اب بھی گو مگو کی کیفیت چل رہی تھی اور کہا جا رہا تھا جی بہت مشکل ہے کہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات بھی ہم نے دیکھا کہ ملتوی کیے گئے، لیکن کل گزشتہ روز وہاں بھی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا کہ جی الیکشن کرا دی جائیں 31 دسمبر کو، لیکن آج وہاں بھی الیکشن نہیں ہو سکے۔ لیکن ظاہر ہے وہاں ایک اور مسائل تھے، کیونکہ کل ہی کہا گیا کورٹ کی جانب سے اور گورنمنٹ نے بھی، الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ ایک دن میں تو پاسبل نہیں ہے، اور آج انہوں نے اس کو چیلنج بھی کر دیا ہے، گو کہ وہاں بہت سارے لوگ باہر نکلے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے، وہاں بھی نہیں ہوئے۔ لیکن آج یہاں سندھ میں بھی کہا جا رہا تھا خاص طور پر کہ یار پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں، کیونکہ ان کی دونوں کی پوزیشن ویک ہے۔ ظاہر ہے ایم کیو ایم پاکستان کی اگر ہم بات کریں کراچی میں زیادہ تر پچھلے 35 سال میں ہم دیکھیں 2 مرتبہ میئر کے انتخابات جیتنے میں کامیاب ہوئی، بلکہ 3 بار جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ اگر ہم 1984 سے بعد کی بات کریں، یعنی کہ فاروق ستار صاحب، اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب اور اس کے بعد وسیم اختر صاحب۔ اچھا اس کے بعد لیکن اب جو پوزیشن ہے، ظاہر بانی کا نام جڑا ہوا تھا ساتھ میں، اب وہ جب سالیدگی انہوں نے اختیار کی اس کے بعد ووٹ بینک بہت زیادہ کم ہو گیا، اور سندھ کے شہری علاقوں میں ووٹ بینک کم ہونا ایم کیو ایم کا مطلب یہ ہے کہ پھر بہت مشکل یہ ٹاسک ہوگا ان کے پاس کہ میئر اپنا وہ منتخب کرا سکیں۔ لیکن اب اس سے پہلے جو خبریں آئیں کہ جناب اب پی ایس پی فاروق ستار جو الگ ہو گئے تھے، تمام دھڑے متحد ہونے والے ہیں آج کل میں، اور اس کے بعد ایک نئی ایم کیو ایم یا پرانی ایم کیو ایم بحال ہو جائے گی، تو اس پر بہت زیادہ کام ہو چکا اور عنقریب اعلان بھی اس کا ہو جائے گا۔ یہ خبریں ہم آپ کو دیتے رہے ہیں، لیکن بلدیاتی انتخابات میں ظاہر پیپلز پارٹی کی جانب سے آبجیکشنز تھے، پھر ایم کیو ایم کی طرف سے آئے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے تو اب بھی ایک پٹیشن داخل کی ہے کورٹ میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں اور اس طرح کی دیگر چیزیں اس میں لکھی، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تمام جب تک مسئلے حل نہیں ہوتے، نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوتی، مردم شماری کی بات بھی کی، 148 کے تحت اختیارات کی بات بھی کی، کہ جب تک انتخابات نہ کرائے جائیں، جس کی وجہ سے بار بار ملتوی ہو رہے تھے۔ بہرحال ان کی پٹیشن ابھی موجود ہے، لیکن آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پہلے نہیں کہا گیا تھا، آج باضابطہ طور پر ان کے چیئرمین نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی میں کھڑے ہو کر اپنے بلدیاتی نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے صاف طور پر کہا کہ جناب اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کسی بھی سازش کا، انہوں نے سازش کا لفظ استعمال کیا کہ ہر سازش کو ناکام بناتے ہوئے بلدیاتی انتخابات اب آپ نے کرانے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں مراد علی شاہ کو کہتا ہوں کہ اب ہر صورت لوکل الیکشن ہونے چاہیے، بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگلا جو میئر کراچی ہوگا اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا، اور وہ پنڈال میں آج موجود بھی ہے۔ ان لوگوں نے پھر فوری طور پر دیکھا کہ جی مرزا وہاب ہوگا یا سید غنی صاحب ہوں گے، دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں جانتا ہوں کہ بار بار ڈیلے ہونے سے آپ لوگ بار بار تیاریاں کر رہے تھے، تھک گئے ہیں، اور میں اب چاہتا یہ ہوں کہ سیلاب سے جو متاثرہ لوگ تھے اور اب بھی کچھ لوگ ہیں، تو اچھی بات ہے اگر انتخابات ہو جائیں گے وقت پر 15 جنوری کو، تو اس کے بعد جو منتخب نمائندے ہیں وہ بہتر طور پر لوگوں کی مدد کر سکیں گے، کیونکہ ان کے اگر نمائندے موجود ہوں گے تو، اور اب اس طرح کا کوئی اور دیگر مسئلہ موجود بھی نہیں ہے، تو لہٰذا 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ضرور کرانے ہیں۔ بہت اچھی خبر ہے کراچی والوں کے لیے، ان کے شہری علاقوں کے لیے، کیونکہ بار بار ڈیلے کیا جا رہا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست تھی ظاہر ہے، اور کیونکہ گورنمنٹ ان کی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جناب فاروق ستار صاحب کے پاس، گورنر صاحب کا پہنچنا۔ جی اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ جو کچھ ہوا کل، اچانک فاروق ستار صاحب نے پہلے کہا کہ جی گورنر صاحب آ رہے ہیں، انکار کر دیا، گورنر صاحب کو منع کر دیا، پھر کہا گیا اپنے لوگوں کو کہ جناب اب تیاری کریں، 2 بجے وہ آ جائیں گے، 1:30 بجے وہ آ جائیں گے۔ تو جو ان کے قریبی لوگ ہیں جن کو اعتماد میں اب تک نہیں لیا، اس ساری سیاسی صورتحال پر انہوں نے
کہ کس طرح انضمام ہوگا, کون کون وہاں جائے گا, کیا بات ہوئی ہے, کس کے پاس کیا عہدہ ہوگا, کیا اختیارات ہوں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس پر اپنے قریبی لوگوں کو, صرف ایک دو جس میں نے بتایا تھا وسیم حسین اور نگہت باجی, ان کے علاوہ کسی کو نہیں انہوں نے اعتماد میں لیا تھا. تو وہ لوگ ناراض تھے. انہوں نے کہا جی 1:30 بجے آئیں یا 2 بجے آئیں, ہم تو استقبال کے لیے فوری طور پر وہاں نہیں آ سکتے, آپ نے تو ہمیں اب تک اعتماد میں لیا ہی نہیں. پھر ہوا یہ کہ جناب اس کے بعد فاروق سرار صاحب اچانک ان لوگ تمام لوگوں کو جو ان کے ساتھ رہتے ہیں, جو 5 سال سے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ان کو بتائے بغیر پہنچ گئے گورنر ہاؤس کامران ٹسوری صاحب سے ملنے کے لیے. اور کہا جاتا ہے, مبینہ خبریں یہ ہیں کہ 1.5 گھنٹہ کامران ٹسوری صاحب نے ان کو انتظار کرایا. فاروق ستار صاحب سینئر رہنما, سینئر سیاستدان پاکستان کے, ایم کیو ایم کے ایک زمانے میں کرتا دھرتا وہی تھے, سربراہ بھی تھے 23 اگست کو, لیکن ان کو انتظار کرایا 1.5 گھنٹہ. اس کے بعد پھر کامران ٹسوری صاحب ملے, اور کامران ٹسوری صاحب کا یہ تھا کہ شاید بیرون ملک جائیں گے, تو اس لیے ایک ٹائمنگ کا بڑا ایشو تھا. پھر فاروق ستار صاحب نے ان سے مزید بات کی اور کہا کہ جی تھوڑا ڈیلے کر دیجئے, ہم تیاری کرنا چاہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے پھر انہوں نے کہا کہ چلیے جی میں 5 بجے آ جاتا ہوں. فاروق ستار صاحب پھر وہاں سے نکلے اور پھر دوبارہ فون کیا اپنے لوگوں کو رات کے کوئی 2:30 بجے کے لگ بھگ, اور کہا کہ بھئی چلے میں نے 5 بجے تک کا وقت لے لیا ہے. تو پھر کارکنان نے, ذمہ داران جو ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب وقت تو آپ نے لے لیا ہے, لیکن ہمیں تو اعتماد میں لے ہی نہیں رہے, خود ہی چلے گئے آپ اکیلے, ہمیں کیوں ساتھ لے کر نہیں جاتے, آخر کیا بات ہو رہی ہے. اور پھر فاروق ستار صاحب نے کہا کہ جی جو پی ایس پی نے اس دن استقبال کیا ہے رات گئے جب گئے تھے گورنر صاحب, پھولوں کی پتیاں اور اتنے سارے لوگ کا اکٹھا ہونا, میڈیا کو بلانا, یہ سب کچھ اس شایان شان ہونا چاہیے جس طرح کہ پی ایس پی والوں نے پروٹوکول دیا گورنر صاحب کو, یہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی سر, آنکھوں پہ انہوں نے کہا, لیکن بات یہ کہ اعتماد میں اب تک نہیں لیا, تو جس کی وجہ سے کارکنان جو فاروق ستار صاحب کے ہیں یا جو ذمہ داران ساتھ ہیں جو 5 سال سے کھڑے ہیں بغیر کسی لالچ کے, ان بڑا انہوں نے برا بھی منایا. لیکن آخری موقع انہوں نے دیا فاروق ستار صاحب کو کہ چلیں جی ٹھیک ہے, لیکن یہ آخری ہوگا اور اب ہمیں تمام چیزیں بتائی جائیں گی. اچھا, پی ٹی آئی نے یعنی کہ تحریک انصاف نے ایک اور کام یہ کیا ہے, آج پریس کانفرنس کی. فردوس شمیم نقوی صاحب بھی تھے وہاں پر, اور کراچی کے جو صدر ہیں بلال غفار صاحب, انہوں نے بھی جو بات کی پریس کانفرنس میں بڑی اہم ہے. ایک تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے چیلنج کیا تھا جو ایڈمنسٹریٹرز ڈسٹرکٹس کے تعینات کیے گئے ایم کیو ایم کے, اس پر انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ جو بلدیاتی انتخابات کی جب تاریخ آ گئی تو اس کے بعد تو پھر نہیں ہونا چاہیے, اس کے بعد آئین اور قانون کے تحت ٹرانسفر پوسٹنگ پر پابندی ہوتی ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کس طرح لے لیے ایم کیو ایم پاکستان نے, اور کس طرح ان کو تقرریاں ہو گئیں, اس کو چیلنج کیا. پھر الیکشن کمیشن نے پہلا خط لکھا کہ جناب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ, بند کیا جائے, لیکن پھر بھی جواب نہیں دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے کہنے پر مبینہ طور پر. پھر دوسرا خط آیا ہے, انہوں نے کہا ان کو ہٹائیں جب تک کہ الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد یہ تقرریاں بے ضابطگیاں کہلاتی ہیں, تو ان کو آپ منع کریں. لیکن اب تک ایسا نہیں ہو سکا. لیکن اب نئی چیز یہ عمل میں آئی ہے, کیونکہ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہے سیف الرحمان صاحب, ان کا بھی جو پروانہ نکلا, ان کو بھی جو تعینات کیا گیا ایڈمنسٹریٹر کراچی, وہ بھی اس کے بعد یعنی کہ جب اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی الیکشن کی, اس کے بعد ان کو ایڈمنسٹریٹر کراچی بنایا, کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان نے نام دیا ہوا تھا عبدالوسیم صاحب کا, اور کہا جاتا ہے کہ جی ان کا نام بھی دیا تھا ایم کیو ایم نے اپنی طرف سے, لیکن عبدالوسیم صاحب کو تو نہیں بنایا, لیکن سیف الرحمان صاحب کو بنا دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور کہا کہ جی یہ ایم کیو ایم کا, کیونکہ سرکاری افسر ظاہر رہے ہیں سیف الرحمان صاحب بہرحال, اور یہ بڑے قریب ہیں گورنر صاحب کے بھی, تو ان کو ایڈمنسٹریٹر بنا دیا. تو ان کی تعیناتی کو بھی اب سندھ ہائی کورٹ میں پیر کے دن جا کر چیلنج کرے گی پاکستان تحریک انصاف کہ جناب یہ بھی خلاف ورزی ہوئی ہے, کیونکہ الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو چکا بلدیات کا, پھر تعیناتی ہوئی ہے. تو ڈسٹرکٹس کے چیئرمین بھی خطرے میں ہیں, وہ بھی چلے جائیں گے, آئین قانون پر عمل ہوا. اور یہ سیف الرحمان صاحب ایڈمنسٹریٹر کراچی, سیاسی ایڈمنسٹریٹر کراچی کیونکہ اس کو بھی قرار دیا جا رہا ہے, تو یہ بھی چلے جائیں گے. فردوس شمیم نقوی صاحب نے یہ کہا کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں 15 جنوری کو ہر صورت ہونے چاہیے, اور اگر 15 جنوری کو انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر اپریل میں ان کو کہیں سے خبر ملی ہوگی کہ پھر عام انتخابات بھی اپریل کے مہینے میں ہو جائیں گے. اور اچھا, پھر اب وہ چیزیں میں آپ کو سناؤں کہ ایم کیو ایم کا پی ایس پی اور فاروق ستار صاحب کا جو ملاپ ہو رہا ہے, انضمام ہو رہا ہے, اس پر جو تحریک انصاف نے, سعید غنی صاحب نے, ناصر شاہ صاحب نے جو کچھ کہا, ان کا جو رد عمل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, جماعت اسلامی کا, اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم والے جو ہیں پیپلز پارٹی سے مل گئے ہیں, ان کے ملنے سے آگ دوبارہ لگے گی کراچی میں. اچھا, خرم شہر زمان تو آپس سے باہر جناب, انہوں نے جو جس طرح کڑی تنقید کی ایم کیو ایم پاکستان پر, انہوں نے کہا جی ایم کیو ایم ابھی کچھ نہیں, بتہ خوری دوبارہ شروع ہو جائے گی ایم کیو ایم کا اتحاد ہونے سے, پی ایس پی والوں کے آنے سے, فاروق ستار صاحب کے آنے سے, کیونکہ ہمارے ساتھ جب یہ لوگ تھے تو ہم نے تو ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا,
یعنی ہم ان کو کھل کر کھیلنے نہیں دے رہے تھے، ورنہ یہی کام ہے ان کے، اور انہوں نے کہا بھی ماضی ان کا ایسا ہی ہے، تو لہٰذا ہم نے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور یہ بھی کہا انہوں نے، خرم شیر زمان صاحب نے، کہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنے والے سن لیں، کچرا اکٹھا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان تمام نمائندوں کو وہ کچرا قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں، یہ کچرا ہے، اور کچرا اکٹھا ہونے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی نے اس پہ موقف دیا۔ سعید غنی صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ خوف زدہ کر کے، کبھی پٹھانوں سے ڈراتے ہیں، کبھی کسی چیز سے ڈراتے ہیں، ووٹ لیے ہیں، اب اکٹھے بھی ہو جائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناصر شاہ صاحب نے بھی کہا کہ لوگوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ناصر شاہ صاحب بڑے قریب ہیں حالانکہ بہت سارے لوگوں کے جن کا تعلق ایم کیو ایم سے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کہ پاکستان یہ جو انضمام کی خبریں ہیں کہ جی ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کیا، یہ تو صاف طور پہ الزام عائد کیا ہے پی ٹی آئی نے بھی، اور دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں جی، اور یہ بڑے بڑے صحافی جو ہیں، مظہر عباس ہیں، حامد میر صاحب، سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اکٹھا وہ لوگ کر رہے ہیں ان کو۔ تو اب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ جس پر میں اپنا اس پروگرام کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا اتحاد، یعنی ان دھڑوں کا انضمام اور اتحاد، یعنی کہ پی ایس پی، ایم کیو پاکستان اور فاروق ستار، ان کا اتحاد سے پاکستان میں یا سندھ میں کس سیاسی جماعت کو فائدہ ہے، کس کو سوٹ کرتا ہے ان کا انتخاب، تو ہم دیکھتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ زرداری صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ سب لوگ اکٹھا ہو جائیں تو ظاہر چیپٹر بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ الطاف حسین صاحب کا، ورنہ دیکھ رہے تھے سارے لوگ اس کی طرف کہ شاید اب ان کو اجازت ملے گی، اور ان کو اجازت ملنے کا مقصد ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی جو خواب دیکھ رہی ہے اپنا میئر لانے کا یا غلبہ حاصل کرنے کا، وہ پورا نہیں ہوگا۔ ان کے لیے کمزور ایم کیو ایم سوٹ کرتی ہے، اور کمزور ایم کیو ایم کون سی ہے؟ جو اس وقت یہ سارے دھڑے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے چونکہ ان کو عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہے تو یہ اکٹھا ہو بھی جائیں، کیونکہ الگ الگ الیکشن لڑ کے دیکھ لیا انہوں نے، اتنے ووٹ بھی نہیں لے سکے سب اکٹھا ہو کر 13 جماعتیں بھی، کہ وہ پی ٹی آئی کو ہرا سکیں۔ تو یہ سوٹ کرتا ہے سب سے زیادہ آصف علی زرداری صاحب کو، ان کا اکٹھا ہونا۔ آپ نے بہت خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت، مولانا کے بعد۔